اللہ تبارک و تعالی فرماتا ہے کہ وَلَا تَأْكُلُوا أَمْوَالَكُمْ بَيْنَكُمْ بِالْبَاطِلِ، ایک دوسرے کا مال ناحق طور پر نہ کھائے۔ صحیح بخاری اور مسلم میں سعید بن زید رضی اللہ تعالی عنہما سے مروی ہے کہ رسول محتشم نبی اکرم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، جس نے ایک بالشت زمین ظلم کے طور پر لے لی تو قیامت کے دن 7 زمینوں سے اتنا حصہ طوق بنا کر اس کے گلے میں ڈال دیا جائے گا۔ صحیح بخاری میں حضرت عبداللہ ابن عمر رضی اللہ تعالی عنہ سے مروی ہے کہ حضور رحمت شافی محشر صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، جس نے کسی کی زمین میں سے کچھ بھی ناحق لے لیا قیامت کے دن 7 زمینوں تک ڈھسا دیا جائے گا۔ امام احمد نے یعلا بن مرہ رضی اللہ تعالیٰ سے روایت کی کہ رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے فرمایا، جس نے ناحق زمین لی قیامت کے دن اسے یہ تکلیف دی جائیں گی، اس کی مٹی اٹھا کر میدان محشر میں لائے۔ دوسری روایت امام احمد کی انہی سے یوں ہے کہ حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، جس نے ایک بالشت زمین ظلم کے طور پر لی، اللہ عز و جل اسے یہ تکلیف دے گا، اس حصے زمین کو کھودتا ہوا 7 زمین تک پہنچے، پھر یہ سب اس کے گلے میں طوق بنا کر ڈال دیا جائے گا، اور یہ طوق اس وقت تک اس کے گلے میں رہے گا کہ تمام لوگوں کے درمیان فیصلہ ہو جائے۔ عبداللہ ابن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ صحیح مسلم کی حدیث ہے کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، کوئی شخص دوسرے کا جانور بغیر اجازت نہ دھوئے، دوسرے کے جانور کا دودھ بغیر اجازت کے نہ دھوئے یا تم میں کوئی شخص یہ پسند کرتا کہ اس کے بالا خانے پر کوئی آ کر خزانے کی کوٹھڑی توڑ کر جو کچھ اس میں کھانے کی چیزیں اٹھا لے جائے، ان لوگوں کے کھانے کی خزانے جانوروں کے تھن میں، یعنی اعراب بھی کے کھانے خزانے کے جانوروں کے تھن میں، عربی اور بدوی کے کھانے کے خزانے جانوروں کے تھن میں۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ زمانے میں آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں آفتاب گہن لگا، حضور نے اسی روز نماز پڑھی، حضرت ابراہیم حضور کے شہزادے کی وفات ہوئی، حضور صلی اللہ علیہ وسلم گہن کی نماز پڑھی، سورج گہن کی۔ اس کے بعد یہ فرمایا، وہ تمام چیزیں جن کی تمہیں خبر دی جاتی ہے سب کو میں اپنے اس نماز میں دیکھا، میرے سامنے دوزخ پیش کی گئی، اور یہ اس وقت کی کہ تم نے مجھے پیچھے ہٹتے ہوئے دیکھا، کہیں اس کی لپٹ نہ لگ جائے تمہیں۔ میں نے اس میں صاحب محجن کو دیکھا، وہ اپنی آنتیں جہنم میں گھسیٹ رہا ہے۔ محجن اس چھڑی کو کہتے ہیں جس کی مونٹ ٹیڑھی ہوتی ہے۔ جاہلیت میں ایک شخص عمرو بن لحی نامی تھا جو اس قسم کی چھڑی رکھتا، اس کو صاحب محجن۔ وہ حاجیوں کی چیزیں چھڑی کے مونٹ سے کھینچ لیا کرتا، اگر حاجی کو پتہ چل جاتا کہ میری چیز کسی نے کھینچ لی تو کہہ دیتا، تمہاری چیز میری چھڑی کی مونٹ سے لگ گئی، اور اگر اس سے پتہ نہ چلتا تو یہ چیز اٹھا لے جاتا۔ میں نے جہنم میں بلی والی عورت کو دیکھا جس نے بلی پکڑ کر باندھ رکھی، نہ اسے کچھ کھلایا نہ چھوڑا، وہ کچھ کھا لیتی اور بلی اسی حالت میں بھوک سے مر گئی۔ اس کے بعد جنت میرے سامنے پیش کی گئی، یہ اس وقت کہ تم نے مجھے آگے بڑھتے دیکھا، یہاں تک کہ میں اپنی جگہ پر جا کر کھڑا ہو گیا۔ میں نے اپنے ہاتھ بڑھایا تھا، میں نے ارادہ کیا جنت کے پھلوں میں سے کچھ پھل لے لوں اور تم بھی انہیں دیکھ لو، پھر میری سمجھ میں آیا کہ ایسا نہ کروں۔ ابو داؤد میں حضرت سمرہ رضی اللہ تعالی عنہ سے روایت ہے کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جب کوئی شخص جانوروں میں پہنچے، یعنی جانور کے ریوڑ میں پہنچے، اگر وہاں مالک
اگر مالک وہاں ہو تو اس سے اجازت لے لے، اگر وہاں نہ ہو تو 3 مرتبہ مالک کو آواز دے، اگر کوئی جواب دے تو اس سے اجازت لے کر دودھ دھوئے، اگر جواب نہ آئے تو وہ دودھ دھو کر پی لے، وہاں سے نہ لے جائے۔ یہ حکم اس وقت ہے کہ یہ شخص مضطر ہو۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جو شخص پرایا مال لے گا، جو شخص پرایا مال لے لے گا وہ قیامت کے دن اللہ تعالیٰ سے کوڑی ہو کر ملے گا۔